سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا، اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی. اور وہ جو ادھر جاتا تھا تو ادھر لڑائی کراتا تھا، اس ملک میں جاتا تھا تو اس کو دوسرے ملک سے لڑاتا تھا. آج وہ محلے کی عورتوں والا تمام کام ختم ہو گیا. آج اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ، اور دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف، نواز شریف کا شہباز شریف، جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی. ماشاءاللہ. حرم پاک میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ منورہ جیسی پاک زمین کے اوپر، حرم شریف کے برآمدوں میں شہباز شریف کو، اور یہ مریم اورنگزیب یہ بیٹھی ہیں، ان کو عمران خان اور اس کے چیلوں نے، نام بھی نہیں لینا چاہتی میں، اس کے چیلوں نے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی تھی. یاد ہے نا؟ گالی نکالی، لوگوں کے بال کھینچے، اور اس پاک حرم کے اندر جس کے اندر آواز اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا. اس دھرتی پہ اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر شہباز شریف کی اور حکومتی نمائندوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی. اور اسی شخص کو جس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، شہباز شریف کو آوازیں لگانے کی، آوازیں کسنے کی کوشش کی گئی، آج اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے سعودی عربیہ کی دھرتی میں کہ پورا دنیا دیکھتی رہ گئی. ماشاءاللہ. نالائق اور نااہل حکمران ہمارے پہ مسلط کر دیے جاتے تھے یا کر دیے گئے تھے. نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا. تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے مہنگائی بڑھ گئی، روٹی 25 روپے کی ہو گئی. آج روٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 اور 15 روپے کے درمیان ہے. سرگودا والو، اب نواز شریف کا دور آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 4-5 سال جب نالائق اور نااہل حکمران ہمارے پہ مسلط کر دیے جاتے تھے یا کر دیے گئے تھے، نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا. تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی. ایک سیکنڈ پلیز. روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی. آج مہنگائی زیادہ ہو گئی، آج ڈالر جو ہے وہ بہت اونچا چلا گیا، آج ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا، آج IMF کو واپس پاکستان دے دیا ہے. کبھی کسی ملک سے لڑائی، کبھی کسی ملک سے لڑائی. تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کہتی ہوں، آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے. اور پہلے ایک منٹ مہربانی، اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے مہنگائی بڑھ گئی، روٹی 25 روپے کی ہو گئی. آج روٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 اور 15 روپے کے درمیان ہے. اور آٹے کی قیمتیں، میں نے سر توڑ کوشش کرتی ہوں ڈیلی کہ آٹے کی اور قیمت نہ بڑھے، میرے لوگوں کو روٹی جو ہے وہ کم از کم سستی ملے، تاکہ کوئی پنجاب کا کوئی فرد، چاہے غریب ہو چاہے نادار ہو، وہ بھوکا نہ سوئے، اس کے بچے بھوکے نہ سوئیں. اور کوشش کرتی ہوں کہ جو ادویات ہیں وہ آپ کی دہلیز تک پہنچے، وہ کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز آپ کی دہلیز پہ جا کے آپ کا علاج کر رہے ہیں. کینسر کی ادویات،
دل کے امراض کی ادویات، ہیپیٹائٹس کی ادویات آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو 2 مہینے کا سٹاک ہم ڈیلیور کرتے ہیں. سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا، اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی. اور وہ جو ادھر جاتا تھا تو ادھر لڑائی کراتا تھا، اس ملک میں جاتا تھا تو اس کو دوسرے ملک سے لڑاتا تھا، آج وہ محلے کی عورتوں والا تمام کام ختم ہو گیا. آج جو سیاسی قیادت ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، جو آج عسکری قیادت ہے، وہ سب ماشاءاللہ نیک نیت لوگ ہیں اور اس ملک کا درد اور اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جنگی محاذ پہ کامیابی عطا فرمائی، اور حالانکہ انڈیا کی معیشت ہم سے 10 گنا بڑی ہے، اس کی آبادی ہم سے 6-7 گنا بڑی ہے، اربوں کی آبادی ہے اس کی، لیکن پاکستان نے اس کو ایسی دھول چٹائی کہ بہت دیر تک اس کو یاد آتا رہے گا. تو دیکھو شہباز شریف صاحب کو پرسوں جو سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے سعودی عرب جو ہے وہ ایک مقدس زمین ہے، ایک مقدس ملک ہے، ایک مقدس دھرتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے سب کی یہ ایک دل کے بہت قریب ایک ملک ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ، اور دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف، نواز شریف کا شہباز شریف، جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی ماشاءاللہ. اور یہ سلامی شہباز شریف کو بھی تھی، لیکن وہ جنگی جہازوں کی سلامی ہمارے ملک پاکستان کو دی گئی ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کی یا کسی شخص کی عزت نہیں ہے، وہ ہمارے ملک، ہماری دھرتی، ہماری مٹی، ہمارے پاکستان کی عزت ہے. اور سرگودا والوں ایک اور بات سنو، حرم پاک میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مدینہ منورہ جیسی پاک زمین کے اوپر، حرم شریف کے برآمدوں میں شہباز شریف کو، اور یہ مریم اورنگزیب یہ بیٹھی ہیں، ان کو عمران خان اور اس کے چیلوں نے، نام بھی نہیں لینا چاہتی میں، اس کے چیلوں نے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، یاد ہے نا؟ گالی نکالی، لوگوں کے بال کھینچے، اور اس پاک حرم کے اندر جس کے اندر آواز اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا. اس دھرتی پہ، اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہباز شریف کی اور حکومتی نمائندوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی شخص کو جس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، شہباز شریف کو آوازیں لگانے کی، آوازیں کسنے کی کوشش کی گئی، آج اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے سعودی عربیہ کی دھرتی میں کہ پورا دنیا دیکھتی رہ گئی ماشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے سرگودا والوں کہ کسی کے نصیب میں حرم شریف کی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک زمین کی بے حرمتی، کسی کی نصیب میں وہ ذلت آئی، اور کسی کے نصیب میں، پاکستان کے نصیب میں
तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिलखसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा, और इसी तरह सऊदी अरब पर खुदा न खास्ता हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी इतनी बड़ी सफारती कामयाबी? शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत को सलाम, शहबाज शरीफ की बसीरत को सलाम। और हम बतौर पाकिस्तानी कौम, हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरेबिया को, उनको और सऊदी अरेबिया को हम अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एक हमदर्दी का रिश्ता था, उनका एक दोस्ती का रिश्ता था, एक एलाइज का रिश्ता था, उसको उन्होंने लाजवाल रिश्ते में हमेशा के लिए बदल दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को निसाबों में ये कामयाबी पढ़ाई जाएगी। और हमने देखा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए एक गाना बना के रिलीज किया, और रियाद में जो सऊदी अरब का कैपिटल है, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचमों की बहार थी माशाल्लाह। मुझे सरगोदा वाले भाई मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि पिछले कई सालों में इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की हमारे इल्म में आई है? कभी हमारी नजर से गुजरी है? क्या वजह है? वजह यह है कि इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो इस मिट्टी के बेटे हैं, इस मुल्क से, इस धरती से, इस मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं और आपका दर्द रखने वाले लोग हैं।